السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام کی چوتھی کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق عوام الناس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو امیر المومنین بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی شخصیت کو جاننے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہی کافی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں، جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس روز سے اسلام عزت پاتا ہی گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھ سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو آپ نے مشرکین سے قدر جدال اور معرکہ آرائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ آپ کا ایمان لانا، آپ کی عبادت کرنا، ہجرت کرنا، سب کام علی اعلان ہوئے، اور کسی کی مجال تک نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکے۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کے بزرگ لڑائیوں کے دوران سفیر بنا کر بھیجے جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ میں فطری طور پر سیاست کرنے اور سیاست سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ دیر پہلے آپ نے حضرت عمر کو نصیحت کی اور کہا کہ کل شام ہونے سے پہلے مسنہ بن حارثہ کو فوج دے کر روانہ کر دینا۔ بیعت عامہ کے فوری بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم کے منصب سے ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا نائب بنا دیا، اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آواز لگائی، اور لشکر تیار کرنے میں 3 دن لگ گئے۔ ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں مسنہ بن حارثہ کے ساتھ لشکر تیار کیا اور عراق کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ نے اس وقت کے سپر پاور قیصر اور کسریٰ کے علاقوں پر فوجی کارروائیاں شروع کی۔ شام کے علاقے، عراق کے علاقے، یمن کی جانب اپنے جنگجو روانہ کیے۔ شام اور عراق میں پہلے سے ہی فوجیں موجود تھیں، انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور یمن کی جانب لیلہ بن امید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جن کے ذمے نجران کے عیسائیوں کو جلا وطن کروانا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ ملک عرب میں نہ یہودی اور نہ نصرانی رہنے پائے۔ اسلامی فوجیں بلاد شام میں پہلے سے اسلامی فوجیں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور فوج کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ شام کی فوج میں ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمر بن عاص، عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے اصحاب رسول موجود تھے۔ سب سے پہلے غوطہ فتح کیا، پھر دمشق کی طرف بڑھے، اور دمشق کو چاروں طرف سے محاصرہ کر کے ابو عبیدہ بن جراح نے بزور شمشیر اور خالد بن ولید نے مصالحت ذریعے شہر میں داخل ہوئے اور شہر فتح کیا۔ دمشق فتح کرنے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق میں عامل مقرر کر کے فہل کے مقام کی طرف بڑھے، جہاں ہرقل کا سردار لاکھوں کی فوج لیے موجود تھا۔ بڑی گھمسان کی لڑائی کے بعد 80,000 رومیوں کے قتل کے نتیجے میں مسلمانوں نے فہل کو فتح کر لیا۔ جب ابو عبیدہ بن جراح بیسان کی طرف بڑھے تو معلوم ہوا کہ دمشق پر ایک رومی فوج حملہ ور ہونے والی ہے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج لے کر مقابلے کے لیے آگے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ عقب سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی فوج، جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھی، حملہ ور ہوئی اور پوری فوج کو شکست دے کر بھگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر واپس ہوئے اور بیسان پہنچے، اور پوری فوج نے مل کر بیسان فتح کیا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے انتظامات درست کیے اور اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرقہ کی فتح کے لیے بھیجا، اور پھر سیدہ، جبیل اور بیروت جیسے علاقے تصرف میں آ گئے، اور دھیرے دھیرے دمشق، اردن اور آس پاس کے علاقے مسلمانوں نے قبضے میں لے لیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا رخ کیا۔ حمص میں سورج کا مندر تھا جو بت شکن افواج کے سامنے پارا پارا ہوا، اور حمص بھی امت مسلمہ کے تصرف میں آ گیا۔ سپہ سالار اعظم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کئی علاقے فتح کیے۔
اس فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد حلب فتح ہوا اور پھر انطاکیہ جو ہرقل کا دارالسلطنت تھا۔ ان مقامات سے کبھی کبھی بغاوت ہوتی تھی اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوری طور پر ختم بھی کر دیا تھا۔ ان حالات کی خبر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے ایک ایک فوجی دستہ ہر علاقے پر مقرر کر دیا جو باضابطہ وظیفہ یاب تھا۔ شام کے تمام علاقوں پر انتظامات درست کر کے فوجی دستہ متعین کرنے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح نے فلسطین کی طرف رخ کیا۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ٹکڑیاں بھیجی اور ان ٹکڑیوں نے تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف چڑھائی کی اور تمام ٹکڑیوں نے بیت المقدس پہنچ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ محاصرے سے تنگ آ کر معاہدہ ہوا جس کی شرط تھی کہ خلیفہ وقت خود یہاں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور عیسائیوں نے ایلیا کی چابیاں خلیفہ کے سپرد کر دی۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتح ہوا۔ ایلیا یروشلم کا پرانا نام ہے۔ اسلامی فوجیں مصر میں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے وقت ہی مصر پر حملے کی اجازت لے لی تھی اور 4000 اسلامی لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ ور ہوئے۔ سب سے پہلے رومی سردار ارطبون کو شکست دی، پھر عین الشمس کا محاصرہ کر کے ان سے جزیے پر صلح کر لی اور آگے بڑھ کر اسکندریہ کا 3 مہینے محاصرہ کیا۔ بالآخر صلح ہوئی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے ان حصوں پر مضبوط طرح کے انتظام کیے۔ اسلامی فوجیں عراق میں۔ بیعت خلافت کے بعد تیسرے دن ہی لشکر ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مثنہ بن حارثہ کے ساتھ مدینہ سے نکلا اور جو اسلامی فوجیں عراق میں جہاد کر رہی تھی ان سے جا کر ملا۔ اس فوج میں ابو عبید بن مسعود، سعد بن عبید، سلید بن قیس، مثنہ بن حارثہ جیسے اصحاب رسول اور لوگ موجود تھے۔ مدائن میں خراسان کا گورنر رستم موجود تھا اور دربار کو اپنے کنٹرول میں کر کر اس نے فوجیں بنائی۔ مثنہ بن حارثہ کے خلاف پہلی فوج، دوسری فوج نصری کے ماتحت کسکر کے مقام پر رکھا، تیسری فوج جابان کے ماتحت نشیبی فرات پر رکھا۔ ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جابان کی فوج پر حملہ کیا اور اسے بھگایا۔ جابان بھاگ کر کسکر پہنچا۔ ادھر رستم نے کسکر میں کمک بھیجی مگر کمک پہنچنے سے پہلے ہی ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسکر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ جالینیوس جو کمک لے کر آیا تھا وہ شکست کی خبر سن کر باکشیہ میں ہی رک گیا۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باکشیہ پر حملہ کیا اور جالینیوس وہاں سے بھاگ گیا اور باکشیہ بھی سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ رستم نے نئی فوج تشکیل دی اور بہمن جادویہ کی سپہ سالاری میں فوج مسلمانوں کے خلاف بھیجی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں مگر دریائے فرات بیچ میں حائل تھا۔ پل تیار کیا گیا۔ مسلم فوجیں دریا پار کر کے لڑائی کے لیے تیار ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں مسلم فوج کو بہت نقصان ہوا۔ 6000 مسلمان شہید ہوئے جس میں ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے عقل مندی کے ساتھ کمان سنبھالی اور فوج کو دریا کے دوسرے طرف لے کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حالات کا پتہ چلا تو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی منادی لگائی۔ کئی قبائل کے لوگ مدینہ پہنچے اور آپ نے لشکر بنا کر مثنہ بن حارثہ کی طرف بھیجا۔ ادھر مثنہ بن حارثہ نے بھی نئی بھرتی کی اور فوج تیار کی۔ رستم کو جب ان تیاریوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مہران کو لشکر دے کر بھیجا اور بوئیب کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور درمیان میں دریائے فرات۔ ایرانی فوج نے دریا پار کیا اور جنگ شروع ہوئی اور ایرانیوں کی تاریخ کی بدترین جنگ ثابت ہوئی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں 1 لاکھ ایرانی قتل ہوئے اور 100 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ داستان جب دربار ایران پہنچی تو دارالحکومت میں قیامت برپا ہو گئی۔ ایران کے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ لوگوں نے اسے معزول کر کے 21 سالہ یزدجز کو بادشاہ بنایا اور جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی۔ اس کا علم جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ بذات خود لشکر لے کر نکلے مگر دوسرے اصحاب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر مثنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے بھیجا اور پھر رستم فوج لے کر نکلا اور سابات کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں اور فوجیں جمع ہونی شروع ہوئی
تقریباً 1,80,000 کی ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ بن حارثہ کی فوجیں ملا کر 20 سے 30,000 کے درمیان تھی۔ دونوں فوجیں قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئی۔ بحکم خلیفہ یزدجد سے سفارت ہوئی۔ سفارتی وفد کے سرداری حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور واپس آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ملک ایران کی فتح مبارک ہو۔ اس کے بعد میدان جنگ میں بھی رستم کے ساتھ سفارتی ملاقات ہوئی۔ پہلے دن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن حذیفہ بن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے دن مغیرہ بن شبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارت کی۔ اس کے بعد بڑی ہی گھمسان جنگ ہوئی جس میں رستم مارا گیا اور قادسیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد بابل فتح ہوا، کوسہ فتح ہوا اور پھر بحرہ شیر فتح ہوا، جس میں دریائے دجلہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے دوڑا کر پار کیا تھا، جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پر حملہ ور ہوئے اور قیصر ابیس سفید محل کو فتح کیا اور اس کا فرش نکال کر مدینہ بھیجا، جسے لوگوں میں توڑ توڑ کر تقسیم کیا گیا۔ یزدجد مدائن سے بھاگ کر حلوان پہنچا اور جلولہ میں رومیوں کی فوج تیار ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص نے بحکم خلیفہ ایک لشکر جلولہ کی جانب بھیجا، جس نے جلولہ کا قلعہ فتح کیا اور 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ سب کا سب دربار خلافت میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تو مقام شکر ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس قوم میں تفریقہ پڑ جاتا ہے، بس مجھ کو اسی تصور نے رلا دیا۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کچھ دن فوج کو آرام دے دو۔ جنگ جلولہ 16 ہجری میں ہوئی۔ اسی درمیان رومیوں اور ایرانیوں نے مل کر لشکر بنایا اور مسلم فوج کے خلاف آ دھمکے، جس کی کمان عبداللہ بن المعتم کے پاس تھی۔ لڑائی لڑی، 5,000 کے مسلم لشکر نے شکست دی اور مال غنیمت میں 3,000 درہم ایک ایک سوار کے حصے میں آئے۔ یہ معرکہ بھی سعد بن ابی وقاص کے زیر سرپرستی ہوا اور یہی فتح تکریت کہلاتا ہے۔ تکریت یہ وہی مقام ہے جہاں سے بعد میں صلاح الدین ایوبی جیسے حکمراں اور بہادر سپہ سالار نکلے۔ اس کے بعد فتح جزیرہ ہوا۔ یہ علاقہ شام اور عراق کی سرحد پر واقع تھا۔ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا صوبہ فتح کیا۔ یہ ایک واحد لڑائی تھی جس میں عراق اور شام دونوں کی فوجوں کی کوششوں سے مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ یہ جنگ 17 ہجری میں ہوئی۔ 17 ہجری اور 18 ہجری کی شروعات میں عراق، شام اور مصر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے مدینہ میں بھی قحط پڑ گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اصحاب اسی طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ فتح جزیرہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلایا گیا۔ بصرہ، کوفہ جیسے شہر اسی درمیان آباد ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور کہیں علاقے فتح ہوئے اور ہرمزان نے ایمان قبول کیا۔ یزدجس کے بار بار سرکشی اور حملہ ور ہونے کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس میں فوجوں کو پیش قدمی کی اجازت دے دی۔ اسلامی فوجیں فارس میں۔ یزدجس نے طبرستان، جورجان، خراسان، اصفہان، ہمدان، سندھ وغیرہ سے 1.5 لاکھ فوج جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے ایک فوج بنائی اور خود میدان جہاد کی طرف نکلے، مگر صحابہ اکرام نے آپ کو روکا تو آپ نے کوفہ کی فوج کو بھیجا اور نہاوند کے مقام پر یزدجد کو شکست دی۔ ایرانی سردار ہمدان کی طرف بھاگے۔ اسلامی فوجوں نے پیچھا کیا اور ہمدان بھی فتح کر لیا، مگر یزدجد وہاں سے بھی بھاگا۔ اسلامی فوجوں نے یزدجد کا پیچھا کیا اور بحکم خلیفہ 21 ہجری میں عام لشکر کشی شروع کر دی اور فتح یاب ہوتے گئے۔ اصفہان پر عبداللہ بن عبداللہ نے فتح کا پرچم گاڑا۔ رے اور آذربائیجان پر حضرت نعیم بن مخرن نے فتح کا پرچم گاڑا۔ خمس اور جرجان پر سوید بن مخرن نے فتح کا پرچم گاڑا۔ ارمینیا پر حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کا پرچم گاڑا۔
بیضا اور علاقہ خز میں عبد الرحمن بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کا پرچم گاڑا، سیتان پر عاصم بن عمر، کرمان پر سہیل بن عدی، مکران اور بلوچستان پر حکم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے پرچم گاڑے اور سسکتی دنیا کو اسلام سے روشناس کروایا۔ یہ ساری فتوحات 23 ہجری تک چلتی رہی۔ ان مہمات کے بعد یزدجرد نے خاقان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی، جس کے نتیجے میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرات، مرو، رود، بلخ جیسے علاقے فتح کر ڈالے۔ ان فتوحات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو گئی۔ اس وقت کی حکومت میں جو صوبے شامل تھے اس میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان اور فارس، اس طریقے سے 11 صوبے شامل تھے، اور ان صوبوں کے انتظامات کے لیے جو مناصب تھے وہ اس طریقے سے تھے: والی یا عامل جسے کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں گورنر کہتے ہیں، کاتب یا منشی جو کلرک کہلاتا ہے، فوجی سپہ سالار یعنی آرمی کمانڈر، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، پولیس افسر، خزانچی اور قاضی جسے ہم چیف جسٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ فیروز جو ابو لولو کے نام سے جانا جاتا تھا نصرانی غلام تھا۔ ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 وار کر کے اس نے زخمی کر دیا۔ آپ کی طبیعت ہر دن بگڑ رہی تھی۔ لوگوں نے جانشینی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دیے اور کہا کہ آپ 6 حضرات مل کر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چن لیں۔ آپ ذی الحجہ کے 27 تاریخ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو انتقال فرما گئے۔ ایک ایسے دور کا خاتمہ ہوا جس حکومت کے روح رواں سے شیطان ڈرتا تھا۔ آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تھی۔ اتنی بڑی حکومت کا والی پیوند کے کپڑے پہنتا تھا۔ مسجد نبوی کی فرش اس کا بچھونا تھی، ایک ہی جوڑا کپڑا تھا۔ انتقال کے وقت آپ پر قرض تھا، آپ کا مدینے کا گھر بیچ کر اس قرض کو ادا کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تاریخ پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔